حدیث کے ساتھ ہمارے مساجد نہیں، شیعہ مساجد نہیں، کم از کم میرے پاس گزشتہ میں 2-3 دنوں میں اہل سنت کے 18 مساجد جن میں ان کے انتہائی اتھینٹک قسم کے لوگ ان کی حدیث، اس حدیث کے ساتھ پر ان کی دلیلیں دیکھیں نا. حدیث کے ساتھ ہم پڑھتے رہے، آج تک ہم نے سنی، ہم پڑھتے رہے، ممکن ہے ہمیں اس کا ترجمہ بھی یاد ہو، لیکن حدیث کے ساتھ کی کبھی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش تو کیجیے. کیا حدیث کے ساتھ فقط ایک حدیث ہے؟ کیا اس سے آگے کچھ نہیں؟ رسول پہنچتے ہیں جناب سیدہ کے گھر، انی اجدو فی بدنی ضعفا، فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف کو محسوس کرتا ہوں. کتنی گہرائیاں ہیں حدیث کے سامنے، کبھی اس کو سمجھیے. انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف کو، کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں. پھر ایتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے اپنی چادر دیجئے. سر رسول طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن رسول، میں کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں بات کو، لیکن رسول اگر ضعف محسوس کر رہے ہیں، اگر رسول مریض ہیں، تو رسول علم تھا کہ زہرا کی چادر کے صدقے میں خدا مجھے شفا دے گا. محمد مصطفیٰ زمانے کو ایک لاہ عمل دے کر جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی یاد رکھنا، میں محمد مصطفیٰ، میں چاہوں تو ڈائریکٹ خدا سے شفا لے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں قانون دے کر جا رہا ہوں. اگر میں محمد مصطفیٰ بھی شفا لینے زہرا کے دروازے پر آ سکتا ہوں، تو کوئی عام بندہ بغیر زہرا کے دروازے کے کیسے شفا لے سکتا ہے؟ میں زہرا کی چادر کے نیچے، واضح حدیث، ترجمہ آپ تمام لوگوں کو یاد ہے. انی، جس کا تعارف کسی ایک بندے سے ہو، ہم 6 بندے بیٹھے ہیں، والد صاحب اور 5 ہم بھائی، 6 بندے بیٹھے ہوئے، کسی بندے کا تعارف کسی ایک سے ہو، تو تعارف کس کے نام سے شروع ہوگا؟ وہاں میرے والد صاحب بھی تشریف فرما ہو، میرے دونوں بڑے بھائی بھی ہوں، میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی ہوں، میں بھی وہی ہوں، تو تعارف کس کے نام سے ابتدا ہوگی؟ کیا کہا جائے گا کہ جناب یہ ان کے والد صاحب ہیں صفدر شاہ صاحب، یہ ان کے بڑے بھائی علی حسن، یہ ان کے چھوٹے محسن، یہ رضا شاہ صاحب، یہ کاظم شاہ صاحب، یہ حسن حسن. یوں یہ ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ ہے. تعارف کی ابتدا گھر کے بڑے کے نام سے ہوتے ہیں. یہی مزاج ہے تعارف کا، یہی طریقہ کار ہے. گھر کے بڑے، گھر کے سربراہ کے نام سے تعارف ہوتا ہے کہ جناب یہ اس گھر کے بڑے ہیں، یہ گھر کے سربراہ. اس کا مطلب ہے کہ اب نیچے جو بھی آئے گا نا، اس کا تعلق اس بڑے سربراہ سے ہوگا، یہ گھر کا سربراہ ہے. لیکن حدیث کے سامنے تعارف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو یہ نہیں کہا کہ جبرائیل وہاں محمد مصطفیٰ ہے، وہاں ان کی بیٹی ہے، وہاں ان کے داماد ہیں، اور وہاں ان کے نواسے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا ہم فاطمہ، تو وہاں فاطمہ ہے، وہاں فاطمہ کے بابا ہیں، وہاں فاطمہ کے شوہر ہیں، اور وہاں فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے گویا اہل بیت ہونے کا، کہ اہل بیت کے دائرے میں کون ہے، اللہ نے یہ تعارف کروا کے جناب سیدہ کو تعارف کا مرکز بنا دیا. مرکز کے سستی کو بنایا جناب سیدہ کو. اب باقی جتنے رشتے بتائے جا رہے ہیں جناب سیدہ کے رشتے بتائے جا رہے ہیں. فاطمہ ہے مرکز، رسول فاطمہ کا باپ، علی فاطمہ کے شوہر، حسن و حسین فاطمہ کے بیٹے. اللہ یہ سانچہ دے رہا ہے کہ یاد رکھنا، وہ شخص اہل بیت میں نہیں جس کا تعلق رسول سے ہے، اہل بیت وہ ہے کہ جس کا تعلق بطول سے ہے. یا علی علیہ السلام. حدیث کے سامنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب کہا جاتا ہے، اعتراض کیا ہوتا ہے کہ رسول کی ازواج کو یہ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. میں نے 2-3 دن پہلے ایک، اب مجھے اس کا نام نہیں پتا، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے اس مولوی صاحب کا، وہ کہہ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ رسول کی ازواج کو شیعہ لوگ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، وہ شامل نہیں ہے، اور تو اور کہ یہ جناب خدیجہ کو بھی شامل نہیں کرتے. دیکھیں نا، عقل جب گھاس چرنے چلی جائے تو پھر اس بندے کا کیا علاج کیا جائے. جب واقعہ قصہ ہو رہا تھا، جب اہل بیت چادر کے نیچے اکٹھے ہو رہے تھے، اس وقت جناب خدیجہ زندہ ہی نہیں تھی. بھائی زندہ ہی نہیں تھی، جب زندہ ہی نہیں تھی تو وہ کہاں سے چادر کے نیچے آتے؟ اب وہ کیا کہہ رہے تھے صاحب، او جی یہ تو جو ہے یہ جناب خدیجہ کو اہل بیت میں نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ جناب خدیجہ تو اس وقت تھی ہی نہیں جناب خدیجہ. ہاں ایک زوجہ تھی رسول خدا کی، ایک زوجہ جناب ام سلمہ اس وقت موجود تھی، اور وہ آئی بھی، چادر کے قریب پہنچی اور اجازت طلب کی رسول خدا سے کہ کیا میں آ جاؤں؟ کیا جواب دیا رسول نے؟ انت علی الخیر، آپ خیر پر ہیں لیکن آپ اندر نہیں آ سکتے. آپ، میں مثال دوں، میں یہاں سے جب ایئرپورٹ چلا جاؤں، شاہ صاحب کا، میں رات مجھے وہاں آ جائے، میں شاہ صاحب کا جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، شاہ صاحب مجھے جانتے بھی ہوں، شاہ صاحب کا سارا میرے ساتھ تعلق بھی ہو، شاہ دروازہ کھول کے آ کر شاہ جی تسی او ٹھیک لیکن گھر نہ ہو آ سکتے.
دل مانتا ہے اس بات کو؟ میں چلا جاؤں، شاہ صاحب مجھے جانتے بھی ہیں، تو شاہ صاحب دروازہ کھولے، شاہ صاحب مجھے کہیں اندر نہیں آ سکتے ہیں آپ، بالکل ٹھیک، یہی تو رسول نے کیا. لیکن وہاں تعارف کسی اور حوالے سے کروانا تھا، وہاں یہ نہیں بتانا تھا، وہاں یہ بتانا تھا کہ اہل بیت کون ہے. اب جب یہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی ہیں اہل بیت. یہ جو چادر کے نیچے آ گیا نا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب لفظ بنو کو سمجھیے گا تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. عربی کی ایک بڑی خوبصورتی ہے، عربی میں واحد کے لیے الگ صیغہ ہے، تثنیہ کے لیے الگ صیغہ ہے، جمع کے لیے الگ صیغہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں اردو میں ہوتا ہے نا کہ واحد کے بعد فوراً آ جاتا ہے جمع، عربی میں اس طرح نہیں ہے. عربی میں واحد ایک، تثنیہ دو، جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے. وہ تین صیغے، اور پھر تینوں کے لیے صیغے بھی الگ الگ ہیں. اب تعارف جو اللہ نے کروایا وہ کیا کروایا کہ ہم فاطمہ. تو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو باقی ائمہ، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. باقی امام، مطلب یہ پانچ تو چادر کے نیچے تھیں ہستیاں، تو باقی جو ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک، کیا یہ اہل بیت میں شامل حال نہیں؟ کیا یہ اہل بیت میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا آپ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بس وہ لفظ اس کو سمجھیے گا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. صیغے تین طرح کے ہیں عربی میں، واحد، تثنیہ اور جمع، تینوں. اور تینوں کے لیے صیغے بھی الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. ایک بیٹے کو کہتے ہیں ابن، ایک بیٹے کو عربی میں ابن کہتے ہیں. دو بیٹوں کے لیے الگ ابنان. تین یا تین سے زیادہ کے بیٹوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں جمع میں بنو. تین یا تین سے زیادہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ بنو. اب یہاں جب تعارف کروایا گیا تو کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. جبکہ بیٹے کتنے نیچے تھے؟ دو. تو صیغہ تو تثنیہ کا استعمال کرنا چاہیے تھا. وہاں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ اس وقت زہرا کی پیشانی میں مہدی تک تمام نور موجود ہے. پیشانی جناب سیدہ میں صیغہ بنو کا استعمال ہوا، جمع کا. جبکہ بیٹے کتنے تھے نیچے؟ دو، حسن اور حسین. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنو کی جگہ کوئی جمع کا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو کہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے دو بیٹے ہیں. جمع کا صیغہ نہ استعمال کیا جاتا، وہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اور جمع کا صیغہ استعمال ہونے کی علت یہی ہے کہ اس وقت نور پیشانی جناب سیدہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انوار موجود تھے. اب سمجھیے اس بات کو کہ کس چیز میں اہل بیت کا حلف، کس چیز کو ہم اہل بیت کے دائرے میں لا سکتے ہیں. وہ وہی ہے جو رسول خدا نے اس حدیث میں اہل سنت کے 18 انتہائی معتبر ترین بزرگان کے حوالے سے یہ حدیث کے ساتھ. کون ہے اہل بیت؟ ہر وہ کہ جس کا تعلق رسول سے نہیں بطول سے ہے.